کو آگے کے وقت پڑھنے کے نہیں ہوتا ہو. فجر میں دو کی وہ وقت زیادہ ہے میرے پاس فرصت ہے نا، اس لیے فجر سے پہلے فجر کی نماز فجر سے پہلے دنیا کی عمری قضا پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور فجر کی سنت 2 کے بجائے 4 پڑھ رہا، فجر 2 فرض کے بجائے 4 فرض پڑھ رہا. وہ کی بھی نماز یہ تو زیادتی ہو گئی. اللہ نے جن چیزوں کی تعداد اور اوقات جس وقت پر اللہ نے متعین فرمایا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو اطاعت کہتے ہیں. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور نے فرمایا اتباع کرو. حضور نے جن چیزوں کو لا کر کے تمہیں دیا ہے ان چیزوں کی تابعداری کرو، اتباع کرو، ابھی جا کر کے اس عمل کی فرضیت بھی پوری ہوگی، اللہ بھی راضی ہوں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی راضی ہوں گے. یہی ہے وہ چیز رسول فاخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑو. دوسرے نمبر پر فرمایا وما نهاكم عنه فانتهوا، جن چیزوں کے نہ کرنے کا میرے نبی نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو شوق سے کر رہے ہیں، شوق سے کر رہے ہیں. شراب پینا حرام ہے، آیتیں آسمان سے نازل ہو گئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آیتیں نازل نہیں ہوئی، امت کا ایک طبقہ شراب میں مبتلا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، نبی نے اس چیز سے روکا ہے، نہاکم روکا ہے، فانتہوا جن چیزوں سے روکا ہے اس چیز سے روکنے کا نام اسلام اور دین ہے. اس سے روکنے کا نام اسلام اور دین ہے. نشاور چیزوں سے میرے نبی نے حرام قرار دے کر امت کو بچایا اور یہ امت اس میں مبتلا ہو رہی ہے. کہاں رک رہی ہے؟ جہاں رکنے کا حکم دیا ہم اس چیز کو ہم شوق سے کرتے ہیں. حرام سود سودی کاروبار میرے نبی نے حرام فرمایا، شوق سے سودی کاروبار کر رہے ہیں. یہ اطاعت نہیں، یہ نبی اور اللہ کی نافرمانی ہے. اور نبی اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو سزا دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. ہوگی نہیں ہوگی؟ دونوں جگہ ہوگی. تو یہ حصہ آیت کا ایک ٹکڑا اس کو پیشگی کے طور پر سامنے رکھ کر آگے کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. رجب میں بھی اللہ کے نبی نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا نہیں کرنے کا حکم دیا ہے. رجب کا مہینہ تو مقدس مہینہ ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 مہینے مقدس، 3 مہینے ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم ترتیب سے آ گئے اور یہ رجب کا مہینہ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. رجب کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ کئی سارے واقعات رجب میں رونما ہوئے ہیں اور اس میں سے ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت آمنہ کے پیٹ میں جب آپ کا نطفہ تھا، یہی رجب کا مہینہ ہے. ایک روایت میں یہ بات بھی مل رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ اعزاز اللہ نے بخشا، وہ مقام اللہ نے بخشا. آپ سے پہلے حضرت آدم تک کسی نبی کو وہ اعزاز نہیں بخشا جو جس کو کیا کہا جاتا ہے، معراج کہا جاتا ہے. یہ اعزاز میرے نبی کو اللہ کی طرف سے ایک خاص آپ کے لیے تحفہ تھا، ایک معجزہ تھا آپ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا تھا. آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، وہ بھی اللہ کے مخاطب ہیں، وہ بھی اللہ کے چنندہ ہے، اللہ ہی نے ان کو بھیجا ہے. لیکن جو اعزاز میرے نبی کو معجزے کے طور پر اللہ نے واقعہ معراج جو عطا فرمایا وہ پچھلے نبیوں میں سے کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا تھا. تاریخ پھر ہے. بعض راوی کہتے ہیں کہ شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانی سفر راتوں رات
بستر جسمانی گرمی کی وجہ سے بستر جو گرم رہتا ہے نا اس کی گرمی ابھی باقی تھی. حضور معراج کر کے آتے ہیں. حضور معراج کر کے آتے ہیں. تو یہ واقعہ معراج اس مہینے میں ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 27 رجب اور بعض کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی. اختلاف ہے تاریخ کا لیکن واقعے پر اختلاف کسی کو نہیں. کوئی جھوٹا نہیں سکتا. آپ میں سے کوئی ہے جو واقعے معراج کو جھوٹا سکے؟ نہیں. حضرت کیسا ہو سکتا؟ ایمان چلا جائے گا. چلا جائے گا نہیں چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. نبی کا عمل جو ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے, حقیقی ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. یقین کرنا چاہیے اس پر مجھے اور آپ کو. ایک صحابی آئے, آنکھ ٹوٹتی تھی حضور کی خدمت میں. فرمایا کہ یا رسول اللہ بہت سارے حکیموں کو دکھایا, طبیبوں کو دکھایا, آنکھ کی جو تکلیف ہے نا وہ تکلیف دور نہیں ہو پا رہی تھی, کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ مشروب, معلوم مشروب ہمیں کیا بولتی اسے؟ قدرتی. قدرتی کہاں پیتے ہو؟ کوڑے کچرے میں, دھوئیں میں ایک سفید پودا نکل کر جھوپڑی کی طرح پھیل کر رہتا ہے, اسے مشروب کہتے ہیں. ہمارے پاس اس کی کوئی مطلب قیمت نہیں. حضور نے فرمایا کہ اس صحابی سے جاؤ مشروب توڑو اور توڑ کر کے اس کے رس کو اچھی طرح نچوڑ کر آنکھوں میں دو قطرے ڈالو, اللہ تمہاری آنکھ کی بیماری کو دور کر دے گا. اب کیا کرنا تھا؟ جا کر مشروب توڑ کر حضور نے فرمایا ہے استاد ہے, استاد شاگرد کو بتایا ہے. شاگرد کا کام وہی ہوتا ہے جو استاد بتائے وہی کرے. اس لیے عرض کر رہا ہوں یا میرے پورے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس واقعے سے ان کو بھی ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو واقعے میں قرآن کا علم ملنا ہے, استاد جو بتائے وہی کرنا ہوگا آپ کو. استاد جو طریقہ بتائے وہی کرنا ہوگا آپ کو. استاد جو نصیحت کرے اسی پر عمل کرنا ہوگا آپ کو. ورنہ اگر استاد کے خلاف کوئی نہیں کرو گے عمر بڑھ جائے گی, پڑھا نہیں ملے گا. ملے گا وقت گزر جائے گا مدرسے میں. طلبہ سنو, وقت گزر جائے گا تمہارا, لیکن وہ چیز نہیں ملے گی جس چیز کو لینے کے لیے آپ کے یہاں آئے ہیں. تو استاد نے بتایا مشروب کو جا کر کے نچوڑو اور اس کے قطرات کو آنکھوں میں ڈالو تو کیا ہوگا؟ آنکھ تمہاری درست ہو جائے گی. گئے اور اس کو غلطی کو تلاش کر کے نکالا اور نچوڑتے ہوئے اس کو رگڑتے ہوئے دل دیوانائی ڈال کر دیکھیں گے. یہ تب کرنا لیا, لاکھوں روپے خرچ کرنا لیا. ڈاکٹر کو دکھایا, حکیم کو دکھایا, طبیب کو دکھایا, ہومیوپیتھی کرایا, آیورویدک کرایا, سب کرایا. یہ درد کو دیکھ لیں گے, نچوڑ کر کے آنکھوں میں رس ڈالے, جیسے کہ ڈالے جو درد پچھلے دنوں میں تھا اس کا 100 گنا درد بڑھ گیا, کم نہیں ہوا, بڑھ گیا. پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے. دوڑ کر حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ, آنکھ میں مشروب کے رگڑ کر اس کے قطرات رس نچوڑ کر آنکھ میں ڈالنے کا حکم فرمایا تھا, اور میں نے اس کے رس کو نچوڑ کر آنکھ میں ڈالا تو درد 100% مجھے اضافہ ہو گیا. حضور نے فرمایا ہو نہیں سکتا, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. حضور نے فرمایا ڈالتے ہوئے تم نے کیا سوچ کر ڈالا تھا, پہلے یہ تو بتاؤ. ڈالتے ہوئے تم نے کیا سوچ کر ڈالا تھا؟ اب ان کی زبان سے نکلا کہ ڈالتے ہوئے میں سوچا ڈال کر دیکھیں گے کب ہوتا ہے, نہیں ہوتا, ڈال کر دیکھیں گے. یہ سوچ کر ڈالا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم, اللہ نے تمہاری حفاظت درد سے درد تک رکھ کر تمہاری حفاظت فرمائی ہے. آپ نے جس انداز کو شک اور شبہ کی بنیاد پر ڈالا ہے, تمہاری آنکھ تو پھوٹ جانی چاہیے تھی. آنکھ کیا ہونی چاہیے تھی؟ پھوٹ جانی چاہیے تھی. اس لیے کہ تم نے نبی کی بات پر شک کیا ہے. تو واقعہ معراج پر کسی کو شک ہے کیا؟
خراب کیے، نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، اللہ کے بندوں کو بھی تحفہ اللہ نے بھیجا، اللہ بندوں کی طرف سے نبی نے اللہ کو تحفہ دیا، اس پر کسی کو شک ہے؟ اگر ہے تو وہ ایمان چلا جائے گا۔ تاریخ پر اختلاف ہے، 27 رجب ہے یا 27 ربیع الاول ہے، اس پر اختلاف ہے، ورنہ واقعہ بیان پر کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ چیز ما آتاکم الرسول فخذوہ، اب وما نہاکم عنہ فانتہوا میں اس رجب کے اندر کچھ خرافات کو ہم نے پڑھ لیا ہے، کچھ بدعات اور خرافات کو ہم نے کیا کیا، اس کے اندر شامل کر لیا، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رجب کے روزوں کا مسئلہ، رجب میں 27ویں رجب کا روزہ، لوگ بعض لوگ اہتمام سے رکھتے ہیں رجب کا روزہ، ہے کیا حدیث میں اس کا ثبوت ہے؟ روزہ رکھنا کوئی برا ہے؟ برا ہے؟ نماز پڑھنا کوئی برا ہے؟ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کے کرنا یہ بدعت ہے۔ جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کے کرنا یہ بدعت ہے۔ مثال کے طور پر میت کا انتقال ہو گیا، اب اس کا تعلق اللہ سے ختم ہے، اعمال کا تعلق نہیں، اللہ سے اللہ کا تعلق قبر سے تو ہے، لیکن اس کی زندگی کا تعلق اللہ سے ختم۔ اب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں ہو سکتا، زکات نہیں دے سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، دعا نہیں کر سکتا، ایک سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا کیا؟ نہیں، تعلق ختم۔ اب میت کے ورثہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک نئی زندگی قبر سے اس کی شروع ہوتی ہے، تو ان کے وارثین کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ایصال ثواب اسے بھیجتے رہے، کچھ اعمال کرتے اسے پہنچاتے رہے اسے۔ مثال کے طور پر کسی میت کو کوئی کنواں کھلوا دیا اور نیت کر لیا کہ یہ میرے فلاں والد کے نام سے میں نے کنواں کھلوایا ہے، اور جب تک وہ کنویں میں پانی لوگ استعمال کریں گے اس کا ثواب اس کے قبر پر پہنچتا رہے گا، اس کی وجہ سے اللہ اس کے قبر کو راحت اور سکون کا گھر بنا دیں گے۔ کسی نے مسجد بنا دیا، اللہ اس کے ثواب اس کو پہنچاتے رہے گا۔ یہ تو صاحب عزت لوگوں کا، لیکن چھوٹے طبقے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے معروف نہیں فرمایا۔ درمیان کا وہ بات یاد آ کے وہ عرض کر دیتا ہوں، نیکیاں حاصل کرنے کا شوق تمنا بھی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے جی، ہے نیکیاں کرنے کا وقت آتے کہ ہمیں چھوڑ کو چلے جاتے۔ مثال کے طور پر جمعہ کی فرض نماز سے پہلے کی سنت مؤکدہ ہے، پڑھ رہی کیا ہے؟ پڑھ رہی، پڑھنے والے پڑھ رہے، نہیں پڑھنے والے نہیں۔ فرض نماز کے بعد 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت تکبیر، پڑھ رہی کوئی؟ ایسا مجمع کو یہاں سے بھاگتا ہے، بہت بڑا احسان، 2 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کے کر لیا، 1.25 گھنٹہ بیٹھتے تھے، ہوش تھا، حضرت لمبا بیان کرتی، گھنٹہ بیان کرتی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایک بات پر بھی اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو میرے لیے بھی ہدایت، آپ کے لیے بھی ہدایت ہے نا؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اندر نیکیوں کا شوق نہیں ہے۔ صحابہ میں صحابیات میں نیکیوں کا ذوق پیدا ہو گیا تھا، شوق سے نیکیاں حاصل کرتے تھے، مالدار لوگ خیرات کرتے تھے۔ صحابہ میں سے کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ عبادت میں سے برابر ہے، اگر وہ تہجد پڑھتے تھے ہمیں بھی پڑھ رہے، وہ رات میں دعا مانگ رہے ہمیں بھی مانگ رہے، روزہ رکھ رہے ہمیں بھی رکھ رہے، لیکن مسئلہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، وہ لوگ صدقہ خیرات کر رہی اتاری، اس کا ثواب ان کو الگ مل رہا، اپنا نہیں مل رہا۔ یہ نیکیوں کا ذوق ہے نہیں؟ بولو بھائی، ذوق ہے نہیں ہے؟ یہ ذوق رہنے کی وجہ سے حضور کے پاس سوال لے کر آئے تھے، حضور نے فرمایا اچھا پھر تو پریشان ہو رہی، میں ایک رستہ نکال کے دے دوں تو پریشان ہو رہا۔ اصل کے بعد بیٹھ کر کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کی تسبیح کرتے رہو، اور یہ تسبیح کرنا تمہارے لیے ان کے مال خرچ کرنے پر جو ثواب ہے
تمہارے تسبیحات پر اللہ وہ اجر دے دیں گے. مشورہ کر لی اور کام کریں گے بولنے کا آپ کو یہ بات ان کو معلوم ہوگی تو وہ بھی کرنی رہتی سائلنٹ خاموشی کے ساتھ. دیکھو بھی تو وہاں پر جو تو وہاں پر جو تو ترتیب بن گئی صحابہ کی نماز کے بعد بیٹھ گئے ادھر 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 ماندہ صحابہ تھے نا. ایک دن ہے نماز پڑھے ان کے عمل میں وہ چلے گئے, دوسرے دن ہے گھر کو چلے گئے, 2-3 دن کے بعد دیکھے تو یہ کیا الگ الگ بیٹھے نہ تو کہیں کو وہاں کہیں تو بیٹھے ہی ہو ذرا نہیں بیٹھنے والا ذرا مسجد میں زیادہ وقت بیٹھا تو کہیں کو بیٹھا سینے تو ہمیں سوچتی وہ بیچارہ معلوم میں تنہائی میں بیٹھا اللہ سے کیا مانگنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا خیالات پلٹ رہا ہے کہیں کو زیادہ بیٹھا سینے مسجد میں. صحابہ وہ مالدار صحابہ الگ الگ بیٹھے کو دن کے بعد خدا کو پوچھے یہ بھی بیٹھ گئے کئی سچی معلوم کر لیے اوہو یہ عمل ہے یہ کام یہ صحابہ بھی کر رہے ہیں. ہمارے مال خرچ کرنے کا بدل اللہ کے نبی نے وہ تسبیحات کر دیا ہے. مانگا بھی بیٹھنا شروع کر دے تسبیح لے ہمیں بھی بیٹھو پڑی ذرا قریب تھے نا دل کو لگی بات کیا بابا یہاں بھی آگے نہیں اور جب پھر حضور کے پاس آئی کہا کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو معلوم ہو گیا ہے آپ نے بیٹھ کر شروع کرتا ہے کیا کرنا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. حضور نے فرمایا جاؤ ان کے بیٹھ کر پڑھنے پر بھی ان کے مال اور پڑھنے کا ثواب جتنا اللہ ان کو دے رہا ہے تمہارے اس عمل کے ایجاد کرنے پر دوہرا ثواب تم کو بھی اللہ عطا فرمائیں گے. دوہرا ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے. یہ ہے نیکیوں کا شوق. بات عرض کر رہا تھا میت پر لوگ مر کے چلے جاتے ہیں ان کی زندگی کا عمل ختم ہو جاتا ہے. آگے کیا کرنا نیکیاں پہنچانا ان کو تو چیز جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا. آپ نماز پڑھائیں 2 رکعت نفلی نماز پڑھ کر دعا کی اللہ 2 رکعت نفلی پڑھے حدیث کا ثواب تیرے والد کو پہنچا دے. اتنی تیزی کے ساتھ 5G 6G 100G کی طرح وہ نماز کا ثواب اللہ اس قبر تک پہنچاتے ہیں جس نیت کے ساتھ تم نے تمہارے باپ تمہاری ماں تمہارے خاندان والوں کو پڑھا ہے اس کا ثواب ان تک پہنچا کر ان کی قبر میں راحت کا سکون کا چین کا سبب اور ذریعہ اللہ ان کو بنا دیتے ہیں. ایک طریقہ حضور نے بتایا راستے میں جانا ہے کوئی غریب آدمی ملا میری طاقت مٹھی بند کر دے کر نیت کر لیا اللہ اس کا ثواب میرے خاندان کے مرحومین کو پہنچا دے ثواب پہنچ جائے گا. ہم لوگ طے کر لیے ہیں ایسا نہیں ہم جو طے کیے ہیں میت کے انتقال آج ہمارا مغرب میں تو 3 دن کے مغرب کو 3 مکمل ہوتے ہیں اور پوری رات پڑھائی کرو پوری رات بیٹھ کر کے پڑھائی کرو 3 دن میں. پھر صبح کو قبرستان میں جا کر سندل اور پھول اس مٹی پر ڈال دو مغفرت ہو جائے گی اس کی ہو جائے گی مغفرت. یہ ہمارا بنایا ہوا ہے دین سے شریعت سے اسلام سے نبی کے طور طریقے سے نبی کی زندگی سے دور دور تک اس پر کوئی تعلق نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تیسرے دن صبح اٹھ کر کے قبرستان کو اٹھ کر کے کچھ ساتھ اور پھول ڈال کر آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 19ویں دن مکمل ہونے کے بعد 20 دن کو ہم کو میت یاد آتی ہے. اس کے بعد اور 30 دن گزرنے کے بعد 40 دن کو ہمیں میت یاد آتی ہے. پھر 40 دن کے بعد برسی کو سال کو یاد آتا ہے. پھر اس کے بعد سال کنٹینیو ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو میت 3 دن سے لے کر کے 20-22 دن تک اگر قبر میں اس کو تکلیف ہوتی رہی تو خاموش بیٹھے رہو گے. 19 دن سے لے کر کے 39 دن تک اگر اس کو تکلیف ہوتی رہی خاموش بیٹھے رہو گے. 39 دن سے لے کر کے اس کی برسی تک تکلیف ہوتی رہی خاموش بیٹھے رہو گے. کوئی طریقہ اسلام اور دین میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا اگر تم نے قرآن کو پڑھنے کا وقت کوئی متعین نہیں 3 دن 20 دن 40 دن سال نہیں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی 3 قل پڑھنے کی روزانہ 4 قل آپ نے پڑھ دیا سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس 4 سورے پڑھنے کی دعا کر دی اللہ اس کا ثواب پہنچا دے. حدیث میں آتا ہے جس
رات کو پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ نماز پڑھو 27 کو پڑھو 28 کو پڑھو، روز تہجد کو پڑھو، یا سونے سے پہلے آپ ایک چند نفل نمازیں پڑھ کر کے سو جاؤ۔ نفل یہ ساری نفل نمازیں ہیں، رجب میں محرم کے روزے میں نفل روزہ ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ ہے، نفل روزہ، یہ سب تمام نفل عبادات ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے نفل عبادات بھی کرو، فرض عبادتوں میں اگر کمی رہی اللہ نفل عبادتوں کو اس میں ڈال کر پورا کریں گے۔ نفل بھی پڑھو، فرضی پڑھ کے چلے گئے، سمجھ دن فرضہ اللہ کے کوٹے میں کرنا ہے، بھرتی کرنا، حساب بدل کرنا، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، نہ سنت آئے نہ نفل ہے، کب پورے ہو گئے ہو؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان فرائض کے آگے پیچھے کی سنتیں پڑھو، ان فرائض سنتوں کے آگے پیچھے کی نفل پڑھو، تاکہ تمہارے فرائض کی کمی کو ان نفلوں کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے۔ اس عنوان کو یہیں پر روکتا ہوں، آگے ابھی لمبا عنوان ہے، روزے نے رکھنا، جو 27 کی رات میں خاص کر کے نماز نہیں پڑھنا، اور اگلے کنڈے، رجب کے کنڈے، روٹیاں، شیرے کے روٹیاں، شیرے کے گھوڑے، سال پر بنا کو فوت ہوگا، جنید یا سال پر بنا کو فوت ہوگا، خالی رجب کے مہینے میں اسی رات میں چوکے بنانا، اسی رات میں روٹیاں بنانا، امام جعفر صادق کی وہ انتقال کر گئے اس پر، حضرت امیر معاویہ شہید ہو گئے اس پر، یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی جو